لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم حضرات، سامعین کرام، برادران اسلام، اس وقت ہم اور آپ یہاں حاضر ہوئے ہیں، مقصد صرف اور صرف رضا الہی ہے، عشق نبی ہے، عمل صالح والی زندگی کے لیے روشنی حاصل کرنا ہے۔ اگر مقصد یہی ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے تو پھر دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے آنے کو، اس بیٹھنے کو، اس جلسے کو حضرت قاری اسماعیل صاحب کو قبول و منظور فرمائیں۔ حضرات، 5 منٹ کا ٹائم دیا گیا ہے اور وقت بھی کم ہے، لہذا میں یہاں صدر محترم بیٹھے ہیں، حضرات اکابر تشریف فرما ہیں، اور ہمارے بڑے ہندوستان کے بڑے مقرر، ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا مفتی محمد ایاز احمد مظاہری دامت برکاتہم العالیہ، جو ہندوستان کے بڑے مشہور و معروف مقرر کے میں سے شمار ہوتے ہیں اور بیان کر رہے تھے، آپ حضرات سن رہے تھے۔ میں اپنی بات حضرت اسماعیل صاحب کی 5 منٹ کے اندر پوری کر کے چلے جاؤں گا، بلکہ اس سے بھی پہلے 2 منٹ ہو چکے ہیں تقریباً، ایک چھوٹا سا کچھ سنا کے میں رخصت ہو جاؤں گا۔ ہم اور آپ یہاں حاضر ہوئے ہیں یقیناً مقصد کے تحت۔ مقصد کیا ہے؟ رضا الہی ہے اور عشق نبی ہے، عمل صالح والی زندگی کے لیے روشنی حاصل کرنا ہے۔ یقیناً اگر مقصد یہی ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے تو پھر دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی اس جلسے کو قبول و منظور فرمائے، آمین۔ دیکھیے، چوٹ پور میں ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ چھوٹا سا جلسہ سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن میں یہ سمجھ رہا ہوں یہ بہت بڑا جلسہ ہے، بہت بڑا مجمع ہے۔ 2 صاحب تھے، ایک ہندو اور ایک مسلمان۔ جیسے ہندوستان گنگا جمنا مسجد کی تہذیب ہے، ایک آنکھ ہندو کی ہے تو ایک مسلمان کی ہے، اسی کے تحت یہ ہندوستان چل رہا ہے۔ لہذا ایک ملا جی اور پنڈت جی دونوں میں آپس میں بڑا اتفاق، اتحاد، پیار و محبت، دوستی تھی۔ دونوں ایک جگہ جا رہے تھے اور چلتے چلتے پیڑ پہ دیکھا چڑیا بیٹھی ہوئی ہے، اور چڑیا یہ کہہ رہی ہے سبحان تیری قدرت، سبحان تیری قدرت۔ یہ کہہ رہے ہیں مسلمان جو دوست ہیں ان کے، کہ چڑیا کیا کہہ رہی ہے؟ سبحان تیری قدرت، سبحان تیری قدرت۔ اور اس کے ساتھ جو ان کے دوست ہندو بھائی تھے انہوں نے کہا نہیں جی نہیں، چڑیا تو یہ کہہ رہی ہے سیتارام دسرتھ، سیتارام دسرتھ۔ دونوں میں بحث بنی۔ مسلمان صاحب نے کہا کہ سبحان تیری قدرت، سبحان تیری قدرت۔ ان کے دوست غیر مسلم نے کہا سیتارام دسرتھ، سیتارام دسرتھ۔ دونوں میں بحث بنی۔ اب بحث ایسے ہی نہیں، گتم گتا لڑائی سی بن گئی۔ سامنے سے ایک سبزی فروش آ رہا تھا، سبزی بیچتا ہوا، اعلان کرتا ہوا۔ انہوں نے دیکھا لڑتا ہوا کہ چھڑایا دونوں کو، کہا کیا بات ہے، کیوں لڑ رہے ہو؟ تو دونوں نے پیش کی اپنی اپنی بات۔ پہلے تو انہوں نے کہا مسلمان صاحب نے کہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں سبحان تیری قدرت، سبحان تیری قدرت، اور یہ میرے دوست ہیں یہ کہہ رہے نہیں جی چڑیا کہہ رہی ہے سیتارام دسرتھ، سیتارام دسرتھ۔ دونوں کو بہت زور سے ڈانٹا، کہا نہ سبحان تیری قدرت کہہ رہی ہے، نہ سیتارام دسرتھ کہہ رہی ہے، یہ تو کہہ رہی ہے گاجر مولی ادرک، گاجر مولی ادرک، گاجر مولی ادرک۔ تینوں میں بحث بنی، پھر لڑائی بن گئی، گتم گتا ہوا، اور سامنے سے ایک قریشی صاحب جسے عام طور سے ہم قصائی بولتے ہیں وہ آیا، تینوں کو چھڑایا، بھائی کیوں لڑ رہے ہو، بتاؤ کیا بات ہے۔ تینوں نے پیش کی اپنی اپنی بات۔ ایک نے کہا سب سے پہلا کہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں چڑیا کے بارے میں جو پیڑ پہ بیٹھی ہے سبحان تیری قدرت، سبحان تیری قدرت، اور یہ دوسرے کہہ رہے ہیں کہ سیتارام دسرتھ۔ اور یہ سبزی فروش آیا سامنے سے، یہ کہہ رہا نہ تمہاری بات صحیح نہ ان کی بات، یہ تو کہہ رہی گاجر مولی ادرک، گاجر مولی ادرک۔ انہوں نے کہا تیرے ناچ جائے چکی میں، کوئی نہیں کہہ رہی سبحان تیری قدرت، کوئی نہیں کہہ رہی گاجر مولی ادرک، کوئی نہیں کہہ رہی ہے سیتارام دسرتھ، یہ تو کہہ رہی ہے سیری پائے ڈھک ڈھک، سیری پائے ڈھک ڈھک۔ اب تو بھیا چاروں میں لڑائی بن گئی۔
गुत्ता और सामने से एक पहलवान लड़ लिया आता है। पहलवान आता है और कहता है कैसे लड़ रहे हो, डंडा बजाकर। बयान किया, चारों ने अपनी अपनी बातें रखी। सबसे पहला शख्स कहा मैं तो ये कह रहा हूँ, चिड़िया कह रही है क्या, सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत। और ये मेरा दोस्त ये कह रहा है कि सीताराम दशरथ, सीताराम दशरथ। तीसरा शख्स ये आ गया, ये कह दिया गाजर मूली अदरक, गाजर मूली अदरक। और चौथा आया, कहा सिरी पाए ढक ढक, सिरी पाए ढक ढक। उन्होंने डांटा, कहा ना कह रही है सुभान तेरी कुदरत, सुभान तेरी कुदरत। न सीताराम दशरथ, न गाजर मूली अदरक, न सिरी पाए ढक ढक। ये तो कह रही है उठक बैठक कसरत, उठक बैठक कसरत। पहलवान था, डंडा लिया हुआ था, सबको खामोश कर दिया, सब डर गए। बात समझ में आ गई। आज कुरान करीम का ये पैगाम, आकाए मक्की व मदनी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, ये जलसा सजा है किसके लिए? ईमान और इस्लाम के लिए, कुरान के लिए। तो आज पब्लिक कम दिखाई दे रही है, आज लोग नहीं आ रहे हैं। किसी नेता का प्रोग्राम होता और इस्माइल का प्रोग्राम नहीं होता तो आज भीड़ लग जाती। क्यों? इसीलिए कि डंडा हाथ में तो सबने बात मान ली, हुकूमत में हाथ में है तो सब भागते हैं। किसके? कि बहुत बड़ा नेता आए हैं, तमाम जहान का नेता का कलाम। कुरान करीम का मदरसा सजा है, इसमें प्रोग्राम इतना बेहतरीन सजाया है, दिल खुश हो रहा है देखकर। आज भीड़ नहीं लगी, लेकिन मायूस होने की जरूरत नहीं है। जोधपुर वालों और हमारे दोस्त जनाब कारी इस्माइल साहब, ये बहुत बड़ा मजमा है, अल्लाह इसी को कबूल फरमा ले। हम सबको मिलकर अल्लाह से दुआ करना है कि इस इदारे को कबूल फरमाए और हम सबको बैठने को कबूल फरमाए, कारी इस्माइल को कबूल फरमाए और ये मजमा को कबूल फरमाए। हमारे अकाबिर बैठे हुए हैं, वक्त ज्यादा हो गया, मैं वक्त का बहुत ख्याल रखता हूँ। मैं अपनी बात को शेर के साथ पूरी कर देता हूँ कि अपने मन में डूब कर पाजा सुरागे जिंदगी, अरे मेरा न बनता तो न बन पर अपना तो बन। फिक्र दुनिया करके देखा, फिक्र उकबा करके देख, फिक्र दुनिया करके देखा, फिक्र उकबा करके देख। सबको अपना करके देखा, रब को अपना करके देख। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये थे हमारे मेहमान मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद मुस्तकीम साहिब कासमी दामत